ناظرین السلام علیکم۔ اپڈیٹ ود جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہاں آج جو ہے پھر ایک المناک صورتحال ہے جس کا تذکرہ کرنا ہے۔ کل بارش تھی، مونسون کی بارشوں کا سامنا تھا، تباہی تھی نظر آ رہی تھی، اس کا بھی نوحہ ہم نے رکھا تھا آپ کے سامنے۔ آج ایک اور نوحہ ہے ہمارے پاس کہ یہ حکومتیں جو ہیں، یہ اتحادی حکومت ہو، یہ اس سے پہلے کی حکومتیں، عمران خان کی حکومت ہوں، اس کے بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن یہ کیوں ہماری جانوں سے کھیل رہی ہیں؟ یہ کہتے ہیں غریب لوگوں کو ریلیف دے رہے، یہ کیسا ریلیف ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں، دوائیوں کی قیمتوں میں اضافے کے لیے فارماسیوٹیکل کمپنیز نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے دوائیوں کی قیمتیں مزید نہ بڑھائی تو پھر جو ہے وہ دوائیں جو ہے وہ رک جائیں گی، وہ مارکیٹ میں نہیں آئیں گی، 50% میں کمی ہو جائے گی۔ اور جس کو کہتے ہیں نا جان بچانے والی دوائیں، جو بے انتہا اہم ہے، جان بچانے والی دوائیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے میسر نہیں آئیں گی۔ کس طرح یہ کہ 1 کروڑ جب حساب لگاتے ہیں تو یہ 1 کروڑ لوگوں کو غریبوں میں شامل کرتے ہیں، اور فراغ دلی دیکھیں کہ ان کے لیے 2000 روپے کا وظیفہ بھی دے دیتے ہیں بے نظیر سپورٹ پروگرام کے تحت۔ اب آپ یہ دیتے ہیں دوسری طرف جو امیر طبقہ ہے، جس کو کہتے ہیں ہم ٹیکس لگائیں گے۔ آپ نے صرف پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو ان کو ملا کرتی تھی مرات، اس میں 40% کی کمی کر دی۔ اور صحت کے میدان میں کیا ہو رہا ہے؟ لاکھوں روپے کا جو بجٹ بنتا ہے اور ان کے اخراجات ہوتے ہیں۔ یہ امیر جو بیوروکریسی کے بڑے بڑے ہیں، افسران ہیں، وہاں ہیں، ان کے والد کا، ان کے بچوں کا، ان کی والدہ کا، ان کا سب کا جو ہے وہ بل جاتا ہے اور پاس ہو کر آتا ہے۔ ایک طرف صرف ایک چیز دکھا دی آپ نے کہ اتنا بڑا احسان کر دیا۔ آپ امیروں اور غریبوں کے طبقے میں بڑا تفاوت پیدا کر رہے ہیں، اور صورتحال صرف یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا رد عمل نہیں آئے گا۔ کب تک لوگ جو ہے بلبلاتے رہیں گے؟ کبھی تو یہ آتش فشاں پھٹے گا۔ اب آج کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت اور پاکستان فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا تنازع یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 ادویات ایسی ہیں جس پر آپ نے 17% سیل ٹیکس نہ واپس لیا تو وہ دوائیں نہیں ملیں گی۔ وہ سب کی سب دوائیں جو ہے وہ جان بچانے والی دواؤں میں شامل ہیں، اور ان رجسٹرڈ جان لیوا دواؤں کو تو آسانی ہے کہ وہ مارکیٹ میں جو ہے فلورش کی جائے، پھینکی جائے، اور انسانوں کی جانوں کو نقصان پہنچائے، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ بڑے بڑی ریگولیٹر اتھارٹیز ہیں۔ یہ سارے تماشے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ دوائی کھائیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ جعلی ہے اور یہ اصلی ہے۔ اگر ہم دوائی لیں تو لے کیسے؟ کتنی اس کی مینی فولڈ، کئی درجے اس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ آپ کی حالتیں دیکھیں، لوگ تو دیکھتے ہیں نا۔ ایک طرف ہمیں دوائی میسر نہیں ہے، آپ نے 17% اگر ٹیکس لگایا ہے تو ہر دوائی پہ لگا دیا۔ جان بچانے والی دوائی بھی آپ اس میں ہو گئی ہیں، اور جان بچانے والی دوائیوں کے وہ تو لیں گے، خریدیں گے، ان تو یہاں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ امپورٹ کر آ جاتی ہے ان کے گھروں پہ۔ کہاں سے دوائیاں پہنچ جاتی ہیں۔ غریب کو آپ یہ دیکھیں، میڈیکل اسٹورز پہ دیکھیں کیا حالت ہے۔ لائسنس یافتہ لوگ نہیں ہیں وہاں، ڈرگ کنٹرول اتھارٹی جس کو کہتے ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہے۔ اتنی ملی بھگت سے بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، کیا کنٹرول ہے؟ کب سے ان کا مطالبہ ہے 12 سال سے دوائیں کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا، اور 12 مہینے میں 2-3 دفعہ جو ہے مختلف قسم کا اضافہ ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتا۔ اور جو کیمیکلز آتے ہیں، باہر سے کیمیکلز آتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں جو ہے وہ تو تیار ہوتی ہیں، کیمیکلز تو بنتے نہیں ہیں، باہر سے اس کو آنا ہوتا ہے۔ ہم نے کون سی وہ بنا، کیوں ہم کیمیکلز اس لیے یہاں سے اگر منگائیں گے تو وہ رہے گی نہیں رہے گی یہ صورتحال۔ لیکن آسان یہ ہے کہ وہ امپورٹ کر لیں، پاکستان کا زر مبادلہ باہر جائیں۔ کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ بھارت کی طرح کوئی چیزیں ہم کیمیکلز بھی بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم پہ کوئی آفات ناگہانی آ جاتی ہے تو ہمارے پاس اپنی کیمیکلز کچھ نہیں ہیں،
ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے. ہم بنی بنائی کھانا چاہتے ہیں، پکی پکائی ہم کھانا چاہتے ہیں. ہمیں ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کسی ادارے نے، کسی حکومت نے پابندی نہیں لگائی کہ آپ یہ جو باہر کی دوائیں منگاتے ہیں اس کی متبادل کے طور پر آپ یہاں دوا سازی کریں. یہاں ادویات سازی کے ساز ادارے کہتے ہیں. یہ بناتے کہاں ہیں؟ یہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے دوا ساز ادارے؟ یہاں جو ہے وہ کمپوز کیا جاتا ہے، وہ کیمیکل کی حدود دیکھی جاتی ہے. اس میں بھی فرق ہے کہ اگر باہر کی دوائیں ہیں تو اس کی جو ہے ڈیوریبلٹی جو ہے وہ بڑی پائیداری اس کی جو ہے مانی جاتی ہے. یہاں کی مقامی دوائیوں کا کنٹرول ہی نہیں کہ اس کا معیار کیا ہے. اگر آبادی کم کرنی ہے تو اس کے لیے وزارت کوئی ایسی بنا دیں جس میں لوگوں کو کم کرنے کا ہدف دے دیا جائے. اس طرح آپ مختلف کام کرتے ہیں. زہر جو ہے اوور ڈوز ہو رہا ہے. کروڑوں اربوں روپے کے جو ہے وہ یہ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے یہ تماشا ہو رہا ہے. وہ لکھے جا رہے ہیں، لوگ کھائے جا رہے ہیں، کیمیکل جو ہے نگلے جا رہے ہیں، زہر بن رہا ہے. بری حالت ہے. ہم سمجھتے ہیں ادھر جو ہے ہمارا موسم ایسا ہے، ہمیں کوئی جو ہے سپورٹ نہیں ہے. کیوں؟ صرف ایک ٹیگ ہے کہ ہم نے اپنی غربت کے خلاف کبھی سوچا نہیں اور ان ظالموں کے سامنے ہم کبھی آواز نہیں اٹھا سکے، ان کو ہم مجبور نہیں کر سکے. یہ اسی طرح فربا ہو رہے ہیں اور غریب اسی طرح مارا جا رہا ہے. اسی طرح انقلاب آتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک سلامت رہے اور جو ہے وہ فلورش کرے، ترقی کرے اور اس میں سب ترقی کریں، سب زندہ رہنے کا سب کو حق ہو، تو اس کی تو آپ کو پرواہ کرنی پڑے گی. اگر آج آپ پرواہ نہیں کریں گے تو یہ جو ہے سیلاب کہیں رد عمل کا سیلاب، چیخ پکار کی جو نظر آ رہی ہے، کہیں کوئی انقلاب میں نہ تبدیل ہو جائے. ہم کہاں، ہم تو ایک لاغر ملک ہے، ہم کیسے برداشت کر سکیں گے یہ الٹ پلٹ؟ ہم سے تو یہی برداشت نہیں ہو رہا. خدا را خدا را خدا را ہم پھر یہی کہیں گے. آج کا نوحہ یہ تھا کہ جو ہم دوائی کے نام پر کھا رہے ہیں وہ زہر کھا رہے ہیں. اکثر ایسا ہی ہے. اور جو ہے ہم جو جان بچانے والی دواؤں کو سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کم قیمت پہ بلکہ فری بھی کہیں مل رہی ہوتی ہے. حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جان بچانے کی، صحت کی ذمہ داری ہے. ملازمت دینا، روزگار فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے. لوگوں کو رہائش دینا اس کی ذمہ داری ہے. یہ بنیادی کام ہے اس کے. بنیادی کہاں ہیں؟ یہاں بنیاد اکھاڑ رہے ہیں اور بنیادی کام جو ہے ہم ان کو یاد دلا رہے ہیں. پھر ہم کہیں گے کہ اس ملک کو بڑی خوبصورت مملکت خداداد ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے ایک آزاد مملکت کے طور پر جینے کا. ہم سے دوسرے تو ہم نے حق لے لیا لیکن ہمیں اپنے ہی جینے نہیں دے رہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ختم ہوا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.